السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ اور اس شخص نے کہا جس نے یوسف علیہ السلام کو مصر سے خریدا تھا، اشتراہ خریدا تھا، اپنی بیوی کو کہا، لامرأتہ اپنی بیوی سے کہا، اکرمی مثواہ کہ اس کا رہنا سہنا اچھا کرو، اچھے طریقے سے اسے رکھو، عسیٰ ان ینفعنا قریب ہے کہ یہ ہمیں نفع دے، یعنی ہم اس کو بیش قیمت میں بیچ ڈالیں، او نتخذہ ولدا یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں اور اسی طرح ہم نے مکنّا جگہ دی یوسف علیہ السلام کو زمین میں، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اور تاکہ ہم اس کو سکھا دیں باتوں کی تعویل، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم پر غالب ہے، ولیکن اکثر الناس اور لیکن لوگوں میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اسے پچھلی آیت میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ کہ انہوں نے ان کو کم قیمت پر بیچ دیا۔ بخس کا معنی ہوتا ہے کہ اصل سے کم، جس طرح اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔ اس طرح یہاں مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے جو ان کی قیمت تھی، جو قدر و وقت تھی، اس سے بہت کم قیمت میں بیچا، کیونکہ خوبصورت غلام بہت مہنگے بکتے تھے اور جو کالے کلوٹے ہوتے تھے وہ سستے تھے، تو یوسف علیہ السلام تو بہت خوبصورت تھے۔ بہرحال بیچنے والوں نے اس لیے جلدی کی کہ ان کے لیے ایک مفت کا مال تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے مالک آ جائیں اور ہم سے چھین لیں، اور پھر یہ ایک ہاتھ بکے یا کئی ہاتھوں بکے، اس چیز کا تذکرہ نہیں ہے۔ عام طور پر ویسے یہی بات محسوس ہوتی ہے کہ کنویں سے نکالنے والوں نے جب ان کو بیچا ہے تو یہ شاہی خاندان میں ہی پہنچ گئے۔ وقال الذی اشتراہ من مصر، یعنی اس شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس شخص نے یوسف علیہ السلام کو مصر سے خریدا تھا، تو وہ اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ اس کو اچھے طریقے سے رکھو، کیونکہ وہ پڑھا لکھا اور سمجھدار آدمی تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس بچے کی شکل و صورت، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی گفتگو عام نہیں ہے، بلکہ یہ ظلماً یہ غلام بنا لیا گیا ہے، ویسے یہ کسی اچھے گھرانے کا بچہ ہے۔ تو وہ تھا بھی بے اولاد، تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، یعنی اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں یعنی ڈوب جانے اور ہلاک ہو جانے سے بچا لیا، اور ان کے بھائیوں کے ہاتھوں قتل ہو جانے سے بھی بچا لیا، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کا انجام بھی اچھا کر دیا کہ ہم نے ان کو شاہی گھرانے میں پہنچا دیا، کیونکہ اسی شخص کا آگے چل کے جب ذکر ہوتا ہے تو لفظ عزیز استعمال کیا جاتا ہے، اور جب سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران بنے تو یہ بھی عزیز مصر ہی کہلائے۔ جس طرح ہمارے یہاں صدر، وزیر اعظم کے عہدے ہوتے ہیں، اس طرح مصر کے جو حکمران ہوتے تھے وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں عزیز کہلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کے اندر یعنی جگہ دے دی، یعنی ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان کے بھائیوں کے ظلم و ستم سے جس طرح بچایا، اسی طرح ان کو مصر میں جگہ دے دی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو شاہی خاندان میں جگہ دی، کیونکہ یہ پہلے ایک دیہات میں رہنے والے تھے، اگرچہ یہ نبوی خاندان کے تھے اور توحید اور اس طرح کی صلاحیتیں ان کے اندر بہت تھیں، لیکن یہ شاہی خاندان کے آداب اور ان کا طریقہ گفتگو اور وہاں کا رہنا سہنا اور ان کی باتوں کو سمجھنا،
یا ہم سادے لفظوں میں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ سیاست کو یہ نہیں سمجھتے تھے۔ آج کل دین اور سیاست دو علیحدہ چیزیں ہیں، لیکن بنی اسرائیل میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی سیاست ان کے انبیاء کے پاس ہوتی تھی۔ سیاست کا مطلب یہ ہوتا ہے ملک کو چلانا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے آنے والے عہدے کی تیاری کے لیے یہاں پہنچا دیے گئے، اور پہنچانے والا اللہ تھا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، یہاں اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ یعنی شاہی لوگوں کی گفتگو، پھر ملک کا انتظام اور یہ ساری چیزیں ہم اس کو سکھانا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے ان کو یہاں پہنچا دیا۔ واللہ غالب، غالب کا لفظ یہ غلبہ سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب دو میں مقابلہ ہو تو ان میں ایک غالب ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے ان کے بھائیوں کے خلاف، کہ وہ یوسف علیہ السلام کو ضائع کرنا چاہتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پروگرام یہ بنا رکھا تھا کہ یہ مصر کے حکمران ہوں گے، اور اس طرح یہ سارا معاملہ ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فرمایا کہ اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، یعنی اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتا ہے وہ اس کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور جب وہ پہنچ گئے اشدہ اپنی جوانی کو، بالغا یعنی بالغ ہو گئے، پہنچ گئے، اشد یعنی زبردست طاقتور عمر کو، یہ جوانی کی عمر ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ آتیناہ حکما وعلما، ہم نے دے دی اس کو حکمت اور علم، وکذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی یوسف علیہ السلام جب اپنی جوانی کی حدود کو چھو گئے تو یہ کتنی عمر تھی؟ 30-40 نہیں، یہ وہ عمر ہوتی ہے جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اور یہ ہر بچے کا اپنے خاندان یا یعنی اپنی صحت کے ساتھ یہ متعلق ہوتا ہے کہ وہ کتنی عمر میں بالغ ہو۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس کو حکمت عطا کی، یعنی جو ان کے شاہی اصول تھے وہ سکھا دیے، اور اللہ تعالیٰ نے علم سکھا دیا۔ علم وحی کو ہی کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو باقاعدہ وحی دینے سے پہلے بھی ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی شعور کی عمر کو پہنچے تھے تو اپنی قوم اور اپنے خاندان کے بڑے بڑے جھگڑوں کے فیصلے کر دیا کرتے تھے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حکمت اور علم سے نواز دیا، کیونکہ یہ محسنین میں سے تھے، نبیوں کے خاندان میں سے تھے۔ نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا، صحابہ نے، کہ اللہ کے رسول لوگوں میں سے افضل اچھا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام، کیونکہ یوسف علیہ السلام کا خود بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، یعنی یہ نبیوں کی لڑی سے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو محسنین کے لفظ سے یہاں ذکر کیا۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور بہکانا چاہا۔ راودہ کا معنی ہوتا ہے کہ بڑی ملائمت کے ساتھ کسی کو اپنی طرف راغب کرنا، یعنی اس کو قریب کرنا اور خود بھی اس کے قریب ہونے کی کوشش کرنا۔ تو فرمایا کہ اور اس عورت نے بہکانا چاہا، الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، جس کے گھر میں وہ رہتے تھے۔ بیت کہتے ہیں اس گھر کو جہاں رات گزاری جائے، جہاں رات نہ گزاری جائے اسے دار کہتے ہیں۔ تو یہ وہ گھر تھا جہاں سیدنا یوسف علیہ السلام دن رات رہتے تھے، کیونکہ یہ شخص جس نے ان کو خریدا تھا، ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے ان کو اپنے گھر کا نگران اور اپنے سارے معاملات کو انجام دینے والا مقرر کیا تھا، یعنی گھر کی سمجھنے کے لگام ان کے ہاتھ میں تھی۔ تو جب تک یہ بچے تھے تو اس عورت کی بھی نظر شفقت تھی، اب یہ بالغ ہو گئے تو اس کی نظر بدل گئی، چونکہ وہ یعنی اسی قسم کے ماحول کی تھی جس طرح کا آج کل مغربی ماحول ہے، کیونکہ اس وقت مصر یہ ترقی میں عروج پر تھا اور یہ سب سے ترقی یافتہ ملک تھا، اور یہاں دین نام کی کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ تو اس لیے جب یوسف علیہ السلام وہاں رہتے تھے تو اس عورت نے ان کو بہکانے کا سوچا۔ وغلقت الابواب، یعنی بالآخر ایک ایسا موقع آیا کہ وغلقت الابواب، کہ اس نے دروازوں کو بند کر لیا۔ یہ بابن کی جمع ہے، یعنی ایک نہیں، مختلف دروازے، جس طرح گھر کے یعنی ایک مین گیٹ ہوتا ہے اور ایک پھر آگے چھوٹا ہوتا ہے دروازہ، یا پھر اس سے آگے کمرے کا دروازہ ہوتا ہے، جہاں جہاں سے اس کو امید تھی کہ کوئی آ سکتا ہے۔
کیونکہ اس وقت یہ یقینی بات ہے کہ گھر میں اکیلی تھی اور یوسف علیہ السلام اپنے کام کاج کے سلسلے میں اپنے گھر کے اندر ہی موجود تھے۔ تو اس نے یکدم یوں دروازے بند کیے اور ان کو برائی کی دعوت دی۔ وقالت حیت لک، اور وہ کہنے لگی کہ میں تیرے لیے تیار ہوں، یا اس کا یہ معنی بھی کیا جاتا ہے کہ تم میرے پاس آؤ۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، بے شک میرے رب نے میرے رہنے سہنے کی جگہ کو اچھا کیا ہے، مثوایا رہنے سہنے کی جگہ، اور بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ یہاں یوسف علیہ السلام کے رب کہنے سے کون مراد ہے؟ اس کی بھی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے بارے میں کہا کہ میرے اللہ نے مجھے کنویں سے نکالا، کیونکہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام کر دیا تھا کہ تم اپنے بھائیوں کو اس کی خبر دو گے، اور اللہ تعالیٰ کا تعاون اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر مسلسل تھی، اور پھر ان کو شاہی خاندان میں پلنے کے لیے بھیج دیا، حالانکہ یہ کسی اور کے ہاتھوں بھی بک سکتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں ایسا اکثر ہو جاتا تھا کہ آزاد لوگوں کو پکڑ کے بیچ دیا جاتا تھا اور وہ پھر زندگی بھر غلام ہی رہتے تھے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مالک کو، جس نے خرید کر گھر کا سارا انجام ان کے حوالے کیا اور ان کو اچھا مقام دیا تھا، وہ مراد ہے۔ اور یعنی یوسف علیہ السلام کی زبان سے اپنے اس مالک کے لیے رب کا لفظ اسی صورت میں اور بھی کئی جگہوں پر آتا ہے۔ بہرحال دونوں تفسیریں ہی اس کی ٹھیک ہیں۔ انہ لا یفلح الظالمون، یعنی یوسف علیہ السلام سمجھتے تھے کہ زناکاری یہ مالک کی خیانت ہے، یعنی جو اس کا شوہر ہے اس کی خیانت ہے، اگر وہ عورت شادی شدہ نہیں تو اس کے ماں باپ کی خیانت ہے۔ تو ظالم تو فلاح نہیں پاتے، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور البتہ تحقیق اس عورت نے ارادہ کر لیا تھا اس کا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور وہ بھی ارادہ کر لیتے اگر انہوں نے نہ دیکھا ہوتا اپنے رب کے دلائل کو، اپنے رب کی دلیل کو، برہان یہ واحد کا لفظ ہے۔ تو یعنی وہ تو ارادہ کر چکی تھی، کیونکہ وہ ایک آزاد ماحول کی اور ایک بادشاہ کے گھرانے کی عورت تھی، بادشاہ کی بیوی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ ارادہ کیوں نہیں کیا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ نبیوں کے خاندان سے تھے اور نیکی اور برائی کو سمجھتے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی دلیل کو دیکھا تھا۔ یہاں رب سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، کہ یعنی وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ کنویں سے باحفاظت نکالنے والا اور پھر برے ہاتھوں سے بچا کر بادشاہ کے گھر میں پہنچانے والا جو معبود ہے وہی سب کچھ کرنے والا ہے، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں کو دیکھ رہے تھے۔ اگرچہ وہ آزادی سے غلامی کی زندگی میں آ گئے تھے، لیکن وہ اپنی زندگی پر مطمئن تھے، کیونکہ ان کو یہاں کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں کرتا، چاہے وہ بچپن کی عمر میں ہوں یا جوانی یا بڑھاپا ہو۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہم نے پھیر دی اس سے برائی اور بے حیائی، یعنی برائی، ایک تو گناہ کو برائی کہتے ہیں، دوسرا اپنے مالک کی حق تلفی، کہ ایک ایسا بچہ جس کو اس نے اپنے گھر میں ایک مقام دیا ہے اور وہ اس کو اپنا بیٹا بنا کر اس نے رکھا ہوا ہے اور اس کو ہر طرح کی آسائش دے رہا ہے، اب وہ اٹھے اور اسی کی بیوی کی خیانت کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ زناکاری یہ فحش کام ہے، کیونکہ اس کی برائی اپنے نفس سے بڑھ کر دوسرے کے نفس تک آ پہنچتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ان سے پھیر دیا۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں میں سے تھے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے، انسانوں میں سے اللہ کے خاص بندے اللہ کے انبیاء ہی ہیں، تو ان میں سے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت، ان کی شرافت، ان کی حیا پر کوئی دھبا نہیں آنے دیا۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور وہ دونوں، وَاسْتَبَقَا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں دوڑے دروازے کی طرف۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، وَقَدَّتْ اور پھٹ گئی یوسف علیہ السلام کی قمیص، من دبرٍ پیچھے سے، وَأَلْفَ یا اور ان دونوں نے پایا، سیدہا اپنے سردار کو، اپنے مالک کو، لد الباب دروازے کے قریب ہی۔
یعنی جب یوسف علیہ السلام نے اس کی نیت کو غلط دیکھا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ ادھر یہ عورت یہ پورا تہیہ کر چکی تھی کہ اب میں ایسا کر کے رہوں گی، کیونکہ یہ اس کی کوئی جذباتی اس کا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ یہ بڑی دیر سے اس بات کو سوچ رہی تھی جس کو یوسف علیہ السلام نہیں جانتے تھے۔ اگر وہ جانتے ہوتے تو وہ اپنا پہلے ہی کوئی بندوبست کر لیتے۔ جب وہ باہر کی طرف نکلے تو اس نے ان کو روکنے کی کوشش کی، جس کے بدلے میں ان کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جب دروازے کھل گئے اور یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو دیکھا کہ مالک پاس ہی کھڑا ہے، اور اس عورت نے بھی اپنے شوہر کو دیکھا۔ قالت ما جزاء من اراد بأہلک سوءا، وہ کہنے لگی کہ اس شخص کا کیا بدلہ ہے جو تیری بیوی کے ساتھ، تیرے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے، الا ان یسجن او عذاب علیم، مگر یہ کہ اس کو قید کر لیا جائے یا دردناک قسم کا عذاب دیا جائے۔ چونکہ وہ اسی ماحول میں پلی بڑھی تھی، اس لیے اس کو فریب اور مکر اور سب چیزوں کا پتہ تھا۔ ویسے بھی بات یہ ہے کہ مکر و فریب کرنا تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن انسان کا ایمان آڑے آ جاتا ہے۔ جس بندے کو گناہ یا خیانت یا کسی چیز یا اللہ کا کسی چیز کا ڈر اور احتیاط نہیں ہوتی، وہ سب کچھ کر لیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام تو خاموش تھے، تو یہ جلدی سے بولی، کہنے لگی کہ جو تیرے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، سوائے اس کے کہ اس کو قید کر لیا جائے یا اس کو دردناک قسم کی کوئی اور سزا دی جائے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے مجھے پھسلانا چاہا ہے یا بہکانا چاہا ہے میرے نفس سے، کیونکہ اب یوسف علیہ السلام اگر خاموش رہتے ہیں تو گویا انہوں نے اس الزام کو تسلیم کر لیا ہے، اس لیے ان کا یہاں بولنا ضروری تھا۔ لیکن حیا، پریشانی، ان سب چیزوں کے ملے جلے جذبات میں وہ صرف اتنی ہی بات کر سکے کہ میرا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یہی ہے سارا پروگرام بنانے والی۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اب بات یہ تھی کہ عزیز مصر کس طرح سے اس بات کو صاف کرے کہ یہ بات یوسف علیہ السلام کا ہے، مسئلہ ان کا قصور ہے یا اس کی بیوی کا، پہل کرنے والا کون ہے، کیونکہ ان کے ماحول میں اس چیز کو بہت زیادہ معیوب تو نہیں سمجھا جاتا تھا۔ صرف بات یہ تھی کہ گھر کا ایک جو بطور غلام رہنے والا بچہ ہے اور جس کو بیٹا بنا لیا گیا ہے تو وہ اس طرح کی حرکت کرے، یعنی وقتی طور پر لوگ اس چیز کو تھوڑا بہت برا سمجھتے تھے، طبی طور پر ان لوگوں کے دلوں میں زنا کی برائی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس الزام سے بری کرنا تھا، جس کی وجہ سے ایک گواہی دینے والے نے اس کے اہل میں سے گواہی دے ڈالی۔ اب یہاں یہ گواہی دینے والا کون تھا؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ شیر خوار بچہ تھا، تو بات یہ ہے کہ اگر وہ شیر خوار بچہ ہوتا تو پھر قمیض کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بلکہ یوسف علیہ السلام کا یہ معجزہ ہی کافی تھا کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا، یہ اس عورت نے کیا۔ اور پھر یہ ہے کہ جس حدیث میں شیر خوار بچے کا ذکر آتا ہے اسے شیخ البانی رحمہ اللہ علیہ سمیت اور بھی بہت سے محدثین نے ضعیف قرار دیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب یہ معاملہ ہوا اور بات چھپانے کی کوشش کے باوجود پھیل گئی تو ظاہر ہے کہ پھر اپنی شرمندگی کو دور کرنے کے لیے کچھ تو کرنا تھا۔ جب یہ ایک جھگڑے کی صورت بننے لگی تو اسی گھرانے کے ایک دانشور نے، ایک عقل مند آدمی نے یہ کہا کہ فیصلہ کر لو، کپڑوں کو دیکھ لو۔ کہنے لگا کہ ان کانا قمیصہ قد من قبل، اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے، فصدقت، پس وہ عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یوسف علیہ السلام جھوٹ بولنے والوں میں سے ہیں۔ یعنی پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اس کو تنہائی میں لے کر گئے، چونکہ وہ گھر کا ہی بچہ تھا، اس لیے اس عورت نے ان کو کھینچا کہ دیکھو کہ اس طرح کا برا ارادہ نہیں کرتے اور باہر نکلو۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، فَكَذَبَتْ، پس وہ عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف علیہ السلام سچ بولنے والوں میں سے ہیں۔ یعنی پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ان کو اندر کھینچتی تھی اور یہ اپنی جان بچانے کے لیے، عزت بچانے کے لیے بھاگتے تھے، لہٰذا وہ جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ،
بس جب بادشاہ نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، قال انہ من کیدکن، تو اس نے کہا کہ بے شک یہ تم عورتوں کا مکر ہے، یعنی اس کو مجبوراً یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ ان کیدکن عظیم، بے شک تم عورتوں کا مکر بہت بڑا ہے۔ یہاں دیکھیں کہ ایک بہت عجیب بات ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شیطان کے مکر کا ذکر کیا تو فرمایا کہ شیطان کا مکر کمزور ہے، ضعیف ہے، لیکن عورتوں کے مکر کی بات کی تو فرمایا کہ ان کا مکر بہت بڑا ہے۔ حقیقت یہی ہے، اگرچہ ہم سب خواتین ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو جب ایک عورت مکر کرنے پہ آ جاتی ہے تو اس کے مکر کا مقابلہ واقعی ہی نہیں کیا جا سکتا، وہ بہت زیادہ کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ نبی علیہ السلام کو دکھائی، اور آپ نے فرمایا کہ عورتوں کی جماعت تم اپنے جہنم سے بچنے کے لیے صدقہ کیا کرو، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یوسف اعرض عن ھذا، کہ یوسف علیہ السلام اس واقعہ سے اعراض کر لو، یعنی تم بری ہو، تم اس بات سے کنارہ کر لو۔ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، اور اے عورت، وَاسْتَغْفِرِی یہ مؤنث کا صیغہ ہے، لِذَنبِكِ یہ کاف کی زیر بھی مؤنث کا صیغہ ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے، إِنَّكِ كُنتِ یہ سب۔ تو اس نے کہا کہ اے عورت، تو بخشش مانگ اپنے گناہ کے لیے، بے شک تو ہی خطا کار ہے۔ یعنی بادشاہ نے سارے معاملے کو دیکھ کر اپنی بیوی جو تھی اس کو خطا کار قرار دیا اور یوسف علیہ السلام کو اس واقعہ سے بری قرار دیا۔ آگے کیا ہوا انشاءاللہ اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔